حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو شیطان اس میں مداخلت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جب باہر سے گھر کی طرف آتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان وہیں رک جاتا۔ اگر یہ نہ پڑھے شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا اور دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ اپنے چیلوں کو یہ کہتا ہے کہ اب اس میں ہمیں داخلہ مل گیا اس گھر میں، تو اب جب بندہ وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو پھر بھی حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کھانے میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ داخل ہوتا ہے اس چیز کو بے برکت کر دیتا ہے۔ جہاں شیطان داخل ہوتا ہے اس کو چیز کو کیا کرتا ہے؟ بولیے، بے برکت کر دیتا ہے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے اور اس عمل میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ لہذا اسی طرح جب اس امر کی طرف متوجہ ہو بندہ کہ اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ عمل زوجیت کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی بے پردہ ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ عام طور پر انسان کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا، عام طور پر انسان کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا، ان معاملات میں وہ سستی کرتا ہے کیونکہ عادی ہوتا ہے شہوت کی پوجا کرنا۔ شہوت اتنی غالب ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف بہت دھیان کم ہوتا ہے کہ سنت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، سنت پہ بھی عمل کرنا ہے، بس وہ خمار چڑھا ہوتا ہے جو نفس امارہ کا، تو ان چیزوں کو بھول جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا ہے مفسرین نے کہ اگر یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ صحبت میں شیطان کی شرکت سے اولاد نالائق ہو جاتی ہے، جناتی بیماریوں میں گرفتار رہتی ہے، اور جیسے بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بسم اللہ کی برکت سے صحبت میں شیطان کی شرکت نہیں ہوتی، جس سے بچہ نیک ہوتا ہے اور آسیب وغیرہ سے بفضل ہی تعالی محفوظ بھی رہتا ہے۔ یعنی جناتی جو اثرات ہوتے ہیں ان سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جنات جو ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، یہ بھی شیطان انہی کی نسل سے ہے۔ جب ان میں سے بہت سارے لوگ بندے کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بعض دفعہ بچہ بڑا روتا ہے، بڑا ضدی ہو جاتا ہے، بڑا ایسے معاملات کرتا ہے، تو اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شیطانی اس میں اثرات ہوتے ہیں، جناتی اثرات ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسا یہ صحت مند عمل بتایا ہے کہ بسم اللہ شریف بھی پڑھ لے اس عمل سے پہلے، اور اس کی دعا جو نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہے وہ دعا بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو شیطان ان کے عمل میں بھی شریک نہیں ہوتا اور اس بچے کے بھی اپنے برے اثرات نہیں ڈال سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آگے پھر تو ارشاد فرمایا کہ بچہ جنون، مرگی وغیرہ جناتی امراض سے بھی محفوظ رہے گا اور مومن رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ انہوں نے تسلی کے ساتھ کہا کہ اگر یہ عمل اس نیت سے کرے کہ میرا بچہ ہر قسم کے برے عمل سے بھی محفوظ رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو
ایمان کے ساتھ بھی رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا، جب کوئی مصیبت کا وقت ہوتا، یقول عند الکرب، کرب کہتے ہیں مصیبت کو، کرب کہتے ہیں پریشانی کو، جب کوئی پریشانی کا وقت ہوتا، جب کوئی مصیبت کا وقت ہوتا، لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد حاصل کرنے کے لیے یہ نبی کریم علیہ السلام پڑھتے۔ مشکل وقت میں کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ العظیم، نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو عظیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور عرش عظیم کا رب بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم، کوئی معبود نہیں مگر وہی عبادت کے لائق ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ اب یعنی پہلے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مصیبت کے وقت ان الفاظ کو دعا کے طور پر، اللہ سے مدد حاصل کرنے کے طور پر کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ انسان کو مصیبت نہیں آتی، بلا آتی ہے، تو پھر جب مصیبت آتی ہے پہلے تو بندہ زور لگاتا ہے دنیا کے طور پر، دنوی قوتیں طاقتیں جو ہیں ان کو استعمال کرتا ہے کہ میرے فلاں تعلقات ہیں، فلاں طریقہ ہے، جائز ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے۔ جب کوئی بھی اس کی بات، کوئی طریقہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو بالآخر اس کو یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ یار میں کوئی وظیفہ ہی پڑھا، پھر پوچھتا ہے نیک لوگوں کوئی وظیفہ دسو جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی سارے وظیفے بتا دی۔ کیا خیال ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہو، وہ بندے کو علم ہو کہ سرکار یہ پڑھتے ہوتے تھے، تو اگر وہ بندہ پڑھ لے تو کیا اللہ پاک نجات نہیں عطا فرمائے؟ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا تجربہ کہ جمعہ کے موقعوں پر بھی یہ دعائیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی جاتی۔ میرا حدیث کا طالب علم ہوں، میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سرکار کے یہ اعمال جو ہیں یہ امت کو اگر پتہ چل جائے تو امت کا بھلا ہو جائے۔ جس کو عادت ہو ذکر کرنے کی عادت، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جو ذاکر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تسبیحات بتائی ہیں، حضور نے جو اذکار بتائے ہیں ان کا عادی ہوتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، درود ہی پڑھتا رہتا ہے۔ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ پھر کچھ پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہاں یہ بندہ تو اپنا ہی ہے، یہ تو ہر وقت ذکر میں رہتا ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے۔ جب کوئی بندہ کسی مشکل وقت میں کبھی مشکل آتی ہے تو وہ اس طرف آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ غیر مانوس آواز ہے، کبھی پہلے نہیں اس کی سنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعائیں جو بھی اس کو ملتی ہیں پڑھتا رہتا ہے، اللہ سے رابطہ رکھتا ہے،
تو وہ فرشتوں کی جان پہچان میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی، تے جڑا بندہ کسی جگہ تے پہچانیا جاندہ ہوئے وہ پریشانی ہوئے تے اگلے خود ہی پوچھ لیندے نہیں دس یار آئی تسی پریشان لگ رہے ہو، خیر تو ہے۔ ہاں جی، تو پھر وہ جب بتاتا ہے پریشانی تو آگے سے کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام مشکل کے وقت سے یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد حدیث پاک ہے وعن سلیمان بن سورد قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس واحدهما یسب صاحبہ مغضبا۔ یہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں دو شخص آ گئے، تو وہ جھگڑا کر رہے تھے، اور جھگڑا کرتے کرتے ہی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، اور ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں وَآحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ اپنے ساتھی کو گالیاں دے رہا تھا، مغضباً قد احمر وجہہ، بڑا غصے میں تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں اور وہاں بھی وہ غصے میں ہی ہے، اور وہاں بھی وہ اپنے ساتھی کو گالیاں دے رہا ہے۔ یہ بندے دیہاتی تھے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب نہیں جانتے تھے۔ حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں کہ یہاں ہماری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ یہاں کسی امتی کی آواز بھی حضور کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی جملہ غلط بھی حضور کی بارگاہ میں زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن اس وقت اسلام چونکہ نیا تھا بھی، اور وہ بندے حضور کی بارگاہ کی آداب کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس طرح کی حالت میں تھے۔ اور جو گالی دینا نا، گندی گالی، یہ حرام ہے۔ جس کو گالی دی جا رہی ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا گالی دینے والے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ گندی گالی جب زبان سے نکلتی ہے تو ایک کی کبیرہ گناہ گالی دینے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اور منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا، گندی گالیوں سے بچنا چاہیے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، بعض دفعہ ہم سے ایسا ہو جاتا ہے، اس چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ یہ نقصان ہم اپنا ہی کر رہے ہیں، لہذا گالی گلوچ سے۔ اور پھر کسی عظیم شخصیت اور ہستی کی بارگاہ میں ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حکم دیا بلکہ کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم غصے میں آ کر کسی کے ماں باپ کو گالی دیتی ہو تو وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو وہ گویا تم نہیں اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو یہ گالی اتنی بری چیز ہے، لیکن وہ چونکہ ناواقف تھے، دیہاتی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ اسی طرح حاضر ہو گئے۔ فقال النبی صلی اللہ